السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک۔ ہم اپنے یوٹیوب چینل علم غوثیہ نیٹ ورک پر اپنے تمام ہی ناظرین اینڈ ویورز کا، خواتین و حضرات کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ سبھی ناظرین اینڈ ویورز، خواتین و حضرات بخیر و عافیت ہوں گے۔ اللہ رب العزت اپنے رحم و کرم سے ہم سب کو شاد و آباد فرمائے۔ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کریں گے۔ اس سے پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کر چکے ہیں۔ حضرت آدم اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نبی ہوئے، جبکہ رسولوں میں حضرت آدم علیہ السلام کے بعد آپ دوسرے رسول تھے۔ آپ پر 3 صحیفے نازل ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا نسب نامہ کچھ اس طرح ہے: اخنوع بن یرد بن مہلا بن انوش بن قیستان بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ نسب مبارک حضرت ادریس علیہ السلام کی وساطت سے حضرت شیس علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ اس طرح آپ علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ نسب مبارک کی بنیاد قرار پاتے ہیں۔ بائبل میں آپ کا نام اخنوع مذکور ہے، لیکن چونکہ شریعت خداوندی، سنت انبیاء اور درس صحف و سماوی بیان فرمایا کرتے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام ادریس مشہور ہو گیا، یعنی درس دینے والا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت ادریس علیہ السلام کی نبوت و صداقت اور بلند مقام کا ذکر ان الفاظ مبارکہ میں فرمایا ہے: اور کتاب میں ادریس کو یاد کرو، وہ صدیق یعنی راست باز تھے، نبی غیبداں، غیب بتانے والے تھے، اور ہم نے انہیں بلند مقام کی طرف اٹھایا۔ یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہم نے انہیں بلند مقام کی طرف اٹھایا کہ علماء کرام نے مختلف مطالب بیان کیے۔ تفسیر روح المعانی میں مطلب بیان کیا گیا کہ بلند مقام سے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو منصب نبوت سے مشرف فرمایا اور اپنا قرب خاص عطا فرما کر مقام رفعت عطا فرمایا، جبکہ تفسیر کبیر میں معنی بیان کیے گئے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ورفعناہ مکانا علیہ ذکر فرمایا، تو جہاں مکان کا ذکر ہو اس سے مراد مکان کی بلندی ہی ہوتی ہے، درجات کی بلندی مراد نہیں ہوتی، یعنی مکان کی بلندی سے مراد آپ کا چوتھے آسمان پر اٹھایا جانا مراد ہے۔ صحیحین میں روایت شدہ حدیث اسراء سے بھی حضرت ادریس علیہ السلام کے مقام بلندی کا ذکر فرمایا گیا، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چوتھے آسمان پر اٹھا لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت ادریس علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر دیکھا۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد خداوندی ورفعناہ مکانا علیہ سے متعلق ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو وحی فرمائی کہ میں ہر روز تمہیں تمام بنی آدم کے نیک کاموں کے مطابق بلند کروں گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ بات پسند کی کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کریں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ میں موت کا مزہ چکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہوتا ہے، تم میری روح قبض کر کے دکھاؤ۔ انہوں نے آپ علیہ السلام کے حکم کی تعمیل کی اور روح قبض کر کے اسی وقت لوٹا دی، اور آپ علیہ السلام زندہ ہو گئے۔
پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اب مجھے جہنم دکھا دو تاکہ مجھ میں خوف الہی زیادہ ہو۔ آپ علیہ السلام کے ارشاد کی تعمیل کرتے ہوئے آپ علیہ السلام کو جہنم کے دروازے پر لے جایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے مالک نامی فرشتہ جو جہنم کا داروغہ ہے ان سے فرمایا کہ دروازہ کھولو، میں اس سے گزرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا اور آپ علیہ السلام اس پر سے گزرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا کہ مجھے جنت دکھاؤ۔ آپ علیہ السلام کے حکم کے مطابق آپ علیہ السلام کو جنت کے پاس لے گئے۔ آپ علیہ السلام نے جنت کے دروازے کھولنے کا حکم ارشاد فرمایا تو آپ علیہ السلام کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے۔ آپ علیہ السلام جنت میں تشریف لے گئے۔ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام نے کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد فرمایا کہ اب آپ چلیں اور زمین پر اپنے مقام پر تشریف لے چلیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تو یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا مزہ چکھنا ہے، میں موت کا مزہ چکھ چکا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخل ہونے کی یہ شرط لگائی ہے کہ ہر شخص کو جہنم سے گزرنا ہے۔ میں جہنم سے بھی گزر کر آ چکا ہوں اور اب میں جنت میں داخل ہو چکا ہوں، اور جو لوگ جنت میں داخل ہو جاتے ہیں انہیں وہاں سے نہیں نکالا جا سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جنت والوں کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ چنانچہ ارشاد خدا بندی کے مطابق مجھے اب یہیں رہنا ہے اور اب مجھے یہاں سے نہیں نکالا جا سکتا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے اس ارشاد کے بعد حضرت عزرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخاطب فرمایا اے عزرائیل، میرے بندے ادریس نے سب کام میری مرضی سے کیے، انہیں یہاں رہنے دو، اور آپ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں۔ ثابت ہوا کہ نبی غیب کا علم رکھتے ہیں۔ مذکورہ بالا حدیث میں حضرت ادریس علیہ السلام نے قرآن پاک سے اپنے جنت میں رہنے کے لیے دلائل پیش کیے۔ حالانکہ قرآن پاک اس وقت تک نازل نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ لوح محفوظ پر تحریر تھا اور حضرت ادریس علیہ السلام غیب جانتے تھے، اسی لیے لوح محفوظ پر نظر فرمائی، قرآن پاک سے استدلال فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے درزی کا پیشہ اپنایا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی کپڑوں کی سلائی کی اور سب سے پہلے سلے ہوئے کپڑے چمڑے کے پہنے۔ اسلحے کی ایجاد اور چیزوں کا ناپ تول کا رواج آپ علیہ السلام نے ہی دیا۔ ستاروں کا حساب لگانا جو کہ اللہ عز و جل آپ علیہ السلام کے دل میں القاء فرما دیتا تھا، آپ علیہ السلام سے ہی ثابت ہے۔ ستاروں کا یہ حساب آپ کے تخمینے پر نہیں بلکہ اللہ عز و جل کے القاء فرما دینے پر منحصر تھا۔ جو اللہ عز و جل القاء فرما دیتا آپ علیہ السلام بیان فرما دیتے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علم اہل کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نبی ریت پر خط کھینچا کرتے تھے، بس جس شخص کا خط ان کے خط کے موافق پڑا اسے بعض چھپی ہوئی چیزوں کا علم ہو جاتا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ معاویہ بن حکم سلمہ کی بیان کردہ اس حدیث مبارکہ میں حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف ہی اشارہ کیا گیا ہے کہ بعض علماء کے مطابق سب سے پہلے علم اہل میں حضرت ادریس علیہ السلام نے ہی گفتگو کی، اسی لیے آپ علیہ السلام کو علم اہل کا سب سے بڑا ماہر کہا جاتا ہے۔ تفسیر کبیر اور مختلف کتب تفاسیر میں مذکور ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے زمانے میں فرشتوں نے جب بنی آدم کا فسق و فجور دیکھا تو اللہ عز و جل سے عرض کی یا الہی تو نے انسانوں کو انواع و اقسام کی نعمتیں عطا فرمائیں، پھر بھی وہ تیری نافرمانی کرتے ہیں اور گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں، اگر ہم زمین پر ہوں تو تیری نافرمانی ہرگز نہ کریں۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے انسانوں میں شہوت وہ ہوائے نفس پیدا کیا ہے
اور انہی دو چیزوں کے سبب وہ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں۔ اگر یہ دونوں چیزیں تم میں ہوں تو تم بھی نافرمانی کرنے لگو۔ فرشتوں نے کہا معاذ اللہ، ہم ایسا نہیں کر سکتے۔ حق تعالیٰ نے فرشتوں کی بہترین جنس سے 2 فرشتے ہاروت اور ماروت کو منتخب فرمایا اور انہیں انسانی شکل، انسانی صفات عطا فرما کر زمین پر حکومت و انصرام کے لیے بھیجا اور ان کو شرک و ناحق خون، زنا اور شراب نوشی سے منع فرمایا۔ چنانچہ ہاروت اور ماروت زمین پر حکومت کرتے، رات ہو جاتی تو اسم اعظم پڑھتے ہوئے آسمان پر چلے جاتے اور تمام رات عبادت الہی میں مشغول رہتے تھے۔ غرض اسی طرح 1 مہینہ گزر گیا۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ ایک حسین و جمیل عورت جس کا نام زہرہ تھا اپنے شوہر سے لڑ جھگڑ کر ان فرشتوں کے پاس آئی۔ ان فرشتوں میں چونکہ انسانی صفات و شہوت و ہوائے نفس پیدا ہو چکی تھی، اس لیے وہ زہرہ سے زنا کرنے کے خواہش مند ہوئے، لیکن زہرہ رضامند نہ ہوئی۔ دوسرے روز وہ پھر آئی، انہوں نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا۔ زہرہ نے کہا اگر تم میری شرائط پوری کر دو تو میں تیار ہوں۔ ایک یہ کہ تم شراب پیو، دوسرا بت کے سامنے سجدہ کرو، تیسرا یہ کہ کسی شخص کو قتل کر ڈالو۔ فرشتوں نے انکار کیا تو زہرہ واپس چلی گئی۔ ایک روز زہرہ پھر آئی، اس کے ہاتھ میں شراب سے بھرا ہوا پیالہ تھا۔ ہاروت اور ماروت نے پھر اسی خواہش کا اظہار کیا تو زہرہ نے کہا میری وہی شرطیں ہیں، اگر پوری کر دو تو میں تمہاری آرزو پوری کر دوں گی۔ ہاروت اور ماروت نے کہا بت کو سجدہ کرنا اور خون ناحق بہانا تو گناہ عظیم ہیں، البتہ فی الجملہ شراب نوشی ان دونوں سے سہل ہے۔ یہ کہہ کر ہاروت اور ماروت نے شراب کا پیالہ زہرہ سے لے کر پی لیا اور مستی کی حالت میں زنا کے مرتکب ہوئے۔ فراغت کے بعد معلوم ہوا کہ کسی شخص نے انہیں زنا کرتے دیکھ لیا ہے، چنانچہ انہوں نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور حالت نشہ میں بت کو سجدہ بھی کر بیٹھے۔ ان شرائط کے ساتھ ساتھ زہرہ نے یہ شرط بھی رکھی تھی کہ مجھے اسم اعظم بھی سکھانا ہوگا، چنانچہ ہاروت اور ماروت نے زہرہ کو اسم اعظم بھی بتا دیا۔ زہرہ نے اسم اعظم پڑھا تو حق تعالیٰ نے اس کو آسمان پر اٹھا لیا اور اس کی صورت مسخ کر کے ستارہ بنا دیا۔ ہاروت اور ماروت کو جب معلوم ہوا کہ ان کی منظور نظر تیسرے آسمان کا ستارہ بنا دی گئی ہے تو انہوں نے بھی آسمان پر جانے کا ارادہ کیا مگر کامیاب نہ ہو سکے، چنانچہ مجبور ہو کر حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس گئے اور تمام ماجرا بیان کیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ ہمارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے سفارش فرمائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا تو حکم ہوا ان سے کہہ دو کہ یا تو دنیا کا عذاب اختیار کر لو یا آخرت کا۔ تو ہاروت اور ماروت نے عذاب دنیا کو اختیار کیا اور کہا ہمیں دنیا میں ہی عذاب دے دیا جائے۔ چنانچہ دونوں فرشتے چاہے بابل یعنی بابل کے کنویں میں الٹے لٹکا دیے گئے۔ ان فرشتوں کی صورت سیاہ رنگ کی ہے اور آنکھیں نیلے رنگ کی ہیں۔ ان کے منہ سے 1 انگلی کے فاصلے پر پانی ہے، چونکہ ان دونوں کو پیاس کا عذاب دیا گیا ہے اس لیے ان کا منہ پانی تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی حفظ و امان عطا فرمائے۔ پروردگار عالم اپنے قہر و غضب سے محفوظ و مامون فرمائے، اپنے رحم و کرم کا سایہ عطا فرمائے۔ خالق کائنات ہم سب پر اپنا فضل و کرم فرمائے۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو ایک لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ السلام علیکم، ملتے ہیں انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں ایک ایسے ہی پیارے واقعے کے ساتھ، کسی نبی کے پیارے واقعے کے ساتھ۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شاد و آباد رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔